in philosophy and politics. Russell made two groups as under. philosophy and politics جو ٹاپک ہے در حقیقت یہ ٹاپک ہے philosophy about politics. سیاست کے بارے میں philosophers کی philosophy. There are two groups. Hegelian philosophy, Hegel سے Hegel was a philosopher. Hegelian philosophy اور دوسرا گروپ ہے empirical philosophy. Hegelian philosophy. Hegelian philosophy کے تحت بادشاہت کا نظام جنم لیتا ہے، ظلم کا نظام جنم لیتا ہے۔ اس امبریلا کے نیچے پلیٹو ہے، ہیگل ہے، پلیٹو، افلاطون، لینن، ہٹلر اور تمام ریلیجس پیپل ہیں۔ تمام ریلیجس پیپل اس گروپ میں ہیں۔ ہیگیلین فلسفی کے تحت وہ تمام سوچیں سوچتے ہیں۔ ہیگیلین فلسفی بوسٹ کرتی ہے آربٹریری اتھارٹی کو، خود مختار اتھارٹی۔ ایک شخص گردنیں اڑاتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے، کہتا ہے I am the king، میں بادشاہ ہوں۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے میرٹس کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، نو کویسچن۔ میں نے کہہ دیا آربٹریری، خود مختار، میں نے کہہ دیا میں اتھارٹی ہوں، میں کنگ ہوں، تو بس میں ہی کنگ ہوں۔ ہیگیلین فلسفی کی مدد سے آربٹریری اتھارٹی جنم لیتی ہے، انکویسچننگ اوبیڈینس آف پولیٹیکل اتھارٹی۔ جو بھی سیاسی اتھارٹی آتی ہے، کنگ آتا ہے، پبلک اس سے کوئی کویسچن نہیں کر سکتی، جسٹ پبلک اوبے کرتی ہے۔ مونارکی، اور ہر جگہ پر حکومت کا بول بالا ہوتا ہے، اسی بادشاہ کا بول بالا ہوتا ہے۔ آرڈر، اور حکم نامے ہوتے ہیں، اس کی تعمیل ہوتی ہے، سسٹم ہوتا ہے۔ ہیگیلین فلسفی کے تحت پورا معاشرہ ایک سسٹمائز طریقے سے چلتا ہے، سسٹم بنا دیا جاتا ہے، ریگولیشن ہوتی ہے، اس میں متواتر اس میں کام ہوتا ہے، ایک چیز ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیز آر گڈ تھنگس۔ ہیگیلین فلسفی میں اسٹرانگ گورنمنٹل کنٹرول ہوتا ہے، مضبوط گورنمنٹل کنٹرول ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کنٹرول بڑا اچھا ہوتا ہے ہر انڈیویجول پر۔ پیج نمبر 3 پر آئیں گے۔ اسٹیٹ ایکول ٹو گاڈ ہوڈ، اور ایک بادشاہ کی سلطنت کسی دیوتا کی سلطنت کے ثانی ہوتی ہے، اس کے برابر ہوتی ہے۔ زیرو لبرٹی آف اسپیچ، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں۔ سروائیول آف مارلز بائی کیپنگ دا پیپل تھاٹ لیس اینڈ فرم بلیور، لوگوں میں پرانے مارلز زندہ رکھے جاتے ہیں۔ کیسے؟ لوگوں کو تھاٹ لیس بنا کر اور پھر مضبوط یقین رکھنے والا بنا کر۔ جب معاشرے میں مارل موجود ہے، کرسچن برادرز، ایسا مارل موجود ہے، تو انسان سوچے گا کرسچن اور برادرز، کرسچن ہندو آر ناٹ برادرز، وائی؟ تو سوچے گا تو وہ کہے گا ہیومن بینگز آر برادرز، ایسا بولے گا وہ، کیونکہ اسے ایسا بولنے نہیں دینا، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، پرانے مارل کو ہی زندہ رکھنا ہے، کیونکہ کنگ نے آپ کو لڑانا بھی ہے نا، جو ہندو ہے اس کے ساتھ، تو اس نے آپ کو تھاٹ لیس رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ہیگیلین فلسفی بھی آپ کو تھاٹ لیس رکھتی ہے، آپ کو اس فزیکل کرۂ ارض کے بارے میں نہیں سوچنے دیتی، بلکہ آپ کو ہیون کے بارے میں سوچنے دیتی ہے، اس پر آپ کی ساری انرجیز جاتی ہیں۔ فرم بلیور، اور آپ کو فرم بلیور بنایا جاتا ہے کہ جو مارل آپ کے پرکھوں کے ہیں، آباء و اجداد کے ہیں، دیز آر 100% پرووڈ اسٹیٹک پرفیکشن، اور وہ ایک ماڈل اسٹیٹک بنا دیتے ہیں
ہیگیلین فلاسفی کے تحت یو ہیو ٹو فالو ہم. کرائسٹ از اوور دیر. 2000 سال پہلے ایسے چادر ڈالتے تھے, ایسے جوتی ڈالتے تھے, ایسے چلا کرتے تھے, اتنی باتیں کرتے, اتنا کھاتے اور ہیون کی جستجو کرتے اور خدمت خلق کرتے, اسٹیٹک پرفیکشن دیتے. یو ہیو ٹو فالو دس ماڈل اونلی. ایفرٹ اگینسٹ ہیومن ویلفیئر, جہاں پر انسانی ترقی اور فائدہ ہونا ہوتا ہے, ہیگیلین فلاسفی آپ کو وہاں پر روکتی ہے. آپ کو اس زمین کو, اس دنیا کو, اس گلوب کو اچھا کرنے سے روکتی ہے. آپ کو کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ہیون. انجسٹس, کنگ نے جو کہہ دیا رانگ اور رائٹ بس وہیں ہونا ہے, تو اس طرح بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے. کرولیٹی جنم لیتی ہے ظلم. ہاسٹیلٹی دشمنی جنم لیتی ہے. اینٹی پروگریس ایکٹیویٹیز آتی ہیں. آپ 2000 ایئرز بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جانا چاہتے ہیں. آپ پروگریسو 2 سال آگے کا پلان نہیں کرتے, آپ پیچھے کا سوچتے ہیں کہ میں ویسا ہو جاؤں کسی طریقے سے. وار کو جنم دیتی ہے, جنگوں کو. کرسچن جیوز کے ساتھ لڑے گا, جنگ کرنی لازم ہے. اس میں فائدہ کس کو؟ امیروں کو, اسلحہ بیچنے والوں کو, بادشاہوں کو. ایبسٹریکٹ آئیڈیاز, اور ہیگیلین فلاسفی آپ کا یقین بناتی ہے ان آئیڈیاز پر جو آئیڈیاز آپ آنکھ سے, ہاتھ سے آبزرو نہیں کر سکتے. گاڈ کا آئیڈیا, ہیون کا آئیڈیا, یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. اینڈ اندر ورلڈ وار, اور یہ فیور کرتی ہے کہ ایک اور دنیا میں جنگ ہو, بڑی ورلڈ وار ہو جائے. ہیگیلین فلاسفی ان چیزوں کو جنم دیتی ہے. رنگ کیسے بھرنے ہیں, سینٹینس کیسے بنانے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ادروائز کریٹیو رائٹنگ کے وہ 30 لیکچرز بنوائیں گے اور ڈیلی ایک لیکچر سنیں گے. آپ بھی سنیں, آپ کی فیملی بھی سنیں, اس سے آپ کو لکھنا آ جائے گا. انلارج کریں گے اسے. یاد کرنے کے لیے یہی مٹیریل ہے. ایگزام میں اگر ٹائم تھوڑا ہو تو سیم ٹو سیم یہیں لکھ دیں بس. پیپر چیکر کو پتہ ہوگا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس نے تمام باتیں ڈسکس کر دی. ہیگیلین فلاسفی آپ نے سمجھ لی. ایمپیریکل فلاسفی, تجرباتی فلاسفی کیا ہے؟ اب یہ ہے ٹچ اینڈ کنسیڈر. چیز کو ٹچ کریں اور کنسیڈر کریں, اسے انجوائے کریں. امپروو دس ورلڈ, تجربہ کریں, یہاں اسے امپروو کریں. اس گروپ میں موجود ہے پروٹاگورس, فیثاغورس کہتے ہیں, پروٹاگورس, ڈیموکریٹس, ارسٹوٹل ارسطو, جان لاک, وہ سنجے دت کے کٹ والا جان لاک, برٹرنڈ رسل. سائنٹسٹس سارے اس گروپ میں ہیں, اینڈ لبرل پیپل, اور پڑھے لکھے لوگ بھی اسی گروپ میں ہیں, آزاد سوچنے والے. محدود تو وہی سوچے گا جس نے بہت ساری بکس نہیں پڑھی, اس کا حق ہے محدود سوچے. جس نے بہت ساری بکس پڑھی پھر تو اس کی اپروچ, اس کی عقل وہ وائڈ ہو گئی, وہ آزاد ہو گیا. ایمپیریکل فلاسفی فیورز میٹیریلزم. ایمپیریکل فلاسفی میٹیریلزم کو فیور کرتی ہے کہ مال اکٹھا کرو, فیسلٹیز اکٹھی کرو, فرنیچر اور بڑی بڑی گاڑیاں. یوٹیلیٹیرینزم. ایمپیریکل فلاسفی, تجرباتی فلاسفی, یہ کہتی ہے کہ فائدہ حاصل کرو نیچر سے, ٹریز سے, سن سے, بیماریوں کا علاج ڈھونڈو, اپنی والدہ کو بچاؤ مرنے سے. ڈیموکریسی کو فیور کرتی ہے کہ کوئی بادشاہت نہیں, خود سلیکٹ کرو, الیکٹ کرو, سامنے لے آؤ, اگر اچھا کام نہ کرے ڈاؤن گریڈ کرو, آبجیکشن کرو, اس کے اوپر آواز اٹھاؤ, احتجاج کرو, مزے کرو. زیرو ایبسلیوٹ مونارکی, وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹ, کوئی بھی حاکم حتمی نہیں ہے. نو ڈیوائن رائٹ آف کنگز, بادشاہ کا کوئی خدائی اختیار نہیں. ہی از ناٹ اے چوزن پرسن آف گاڈ کہ وہ ہم پر حکومت کرے.
اگر حکومت کرنی ہے تو ان میرٹس کوالٹیز کے ساتھ سامنے آؤ. فری تھنکنگ کو فیور دیتی ہے. جس سمت میں جتنا سوچنا چاہیں سوچیں. ول آف پبلک، عوام کی ول کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اسے کنسیڈر کریں. چیک اینڈ بیلنس آن گورنمنٹل پاورز، جتنے بھی منسٹرز ہیں سب پر پبلک کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آرڈر وداؤٹ اتھارٹی، حکم نامہ تو جاری ہو لیکن اس میں حتمی اتھارٹی نہ ہو کہ یس یو مسٹ ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. 100% نہیں کرنا، اس میں اتھارٹی نہیں، حکم ہے آپ کے فیور میں ہے، اگر سامنے فیور نظر نہ آئے، احتجاج ہو، مخالفت ہو، واپس لو آرڈر کو. لیس پیشنس. ایمپیریکل فلاسفی میں عقل ہوتی ہے، جذبات نہیں ہوتے. جذبات سے تو قتل ہوتے ہیں. ڈاؤٹ انسٹیڈ آف بلیف. اس فلاسفی کے تحت ڈاؤٹ، ہر چیز پر آپ نے ڈاؤٹ کرنا ہے، شک کرنا ہے، بلیو نہیں کرنا. یہ موبل میرے پاس ہے، اس سے اچھا موبل آ سکتا ہے. یہ گاڑی میرے پاس ہے، اس سے اچھی آ سکتی ہے. کسی چیز پر، کسی سائنٹیفک تھیری پر، کسی بھی تھیری پر آپ نے 100% بلیو نہیں کرنا. نیو ایویڈنسز، نئے ایویڈنس سامنے ہیں تو اسے ایکسیپٹ کریں. یہ فلاسفی کہتی ہے انسرٹنٹی آف ہیومن نالج. انسان کا علم انسرٹن ہے، غیر حتمی ہے، ناقابل یقین ہے. انسانی نالج تھوڑا ہے اور وہ 100% ٹرو نہیں ہے، اس لیے اس نالج پر آپ نے 100% بلیو بھی نہیں کرنا. یو ہیو ٹو کنسیڈر، جسٹ اسے آپ نے اپنانا ہے، اور جب کوئی نئی چیز ہے تو اسے ترک بھی کرنا ہے. سائنٹیفک ٹروتھس اپنانے ہیں، سائنٹیفک ٹروتھس اپنانے ہیں. آپ نے مارل نہیں سکھانا کہ چوری نہیں کرنی، آپ نے گلی میں کیمرہ لگانا ہے کہ چوری ہونے کا چانس ہی نہ ہو. ایوولوشن، ارتقاء پر یقین رکھنا ہے. ڈارون بھی اسی کیٹیگری میں کہ انسان نے مسلسل بہتر سے بہتر ہوتے جانا ہے، اس پلانٹ نے مسلسل بہتر سے بہتر ہوتے جانا ہے. انسان کی نیچر، جو کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینجڈ، رانگ ہے. نیچر کین بی چینج، نیچر چینج ہو سکتی ہے، ہوتی جا رہی ہے. ہم اب کم وحشی ہو رہے ہیں. ہمارے شیر والے 2 دانت، سینٹر والے دانتوں کو چھوڑیں، یہ تو گائے والے ہیں. شیر والے جو سائڈ پر 2 دانت ہیں، اب وہ گوشت خور نہیں رہیں گے. چینج پر بلیو کرنا سکھاتی ہے کہ مسلسل تبدیلی کا عمل جاری ہے. ریشنیلٹی، عقلیت سکھاتی ہے ایمپیریکل فلاسفی. پریکاشن اگینسٹ ڈوگما، یہ فلاسفی سکھاتی ہے کہ ڈوگما کو جھپا نہیں مار لینا. ڈوگما عقیدہ، چاہے ایجوکیشنل یا پولیٹیکل یا ریلیجس عقیدہ ہے، پکا، جسے یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، اس سے خبردار رہنا ہے، وہ نہیں اپنانا، اس سے احتیاط کرنی ہے. اینڈ فینیٹیسزم، تعصب بھی نہیں کرنا، ڈوگما بھی نہیں، تعصب بھی نہیں. پتہ نہیں رسل ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے. مین انکیپیبل آف پرفیکشن. رسل کہتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے من میں یہ جوت لگا دی جائے بچپن سے کہ آپ تو گناہگار ہیں، پتہ نہیں کہ آپ کی بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو آپ ساری زندگی جب اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس 50% ختم ہو جاتا ہے، انرجی 50% ڈاؤن چلی جاتی ہے، آپ اس طرح سے پروگریس نہیں کر سکتے. تو پہلے سے من میں یہ جوت لگائیں کہ
انکیپیبل ہیں. پرفیکٹ آپ نہیں ہو سکتے, آپ عیسیٰ کی طرح بالکل نہیں ہو سکتے. ریلیجس ٹالرنس, آپ مذہبی ہیں تو آپ برداشت کا عمل جاری رکھیں, آپ برداشت کو ڈیمونسٹریٹ کریں, بلکہ دل سے آپ اس جوت کو لگائیں کہ آپ نے دوسرے کو برداشت کرنا ہے. ٹریڈ ڈسٹرائنگ ڈوگما, برٹراڈ رسل کہتے ہیں ٹریڈ تجارت سکھائیں, بہت اچھا ہے. امپیریکل فلاسفی ٹریڈ سکھاتی ہے. جب ایک شخص انگلینڈ سے اٹھ کر رشیا کے بارڈر پر جا کر تجارت کرتا ہے تو کرسچینٹی چھوڑ کر دیکھتا ہے بدھزم کیا ہے, تو وہاں پر ڈوگما پزل ہوتا ہے, وہاں پر پکے عقیدے لڑکھڑا جاتے ہیں. تو ٹریڈ کرنے سے آپ انٹرنیشنل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ریجٹ, آپ کے اندر سٹبورنس, ضدی پن ختم ہو جاتا ہے. تو ٹریڈ پکے عقیدوں کو تباہ کر دیتی ہے. یہ امپیریکل فلاسفی سکھاتی ہے, اس کو فیور دیتی ہے. اسکیپٹسزم کہتا ہے لا دین ہو جائیے, ہم نے تو نہیں ہونا, بالکل بھی نہیں ہونا. اسکیپٹسزم سکھاتی ہے امپیریکل فلاسفی. لیو اینڈ لیٹ لیو, یہ فلاسفی سکھاتی ہے جیو اور جینے دو, اینڈ پیس آف دا ورلڈ. اور یہ فلاسفی سکھاتی ہے پورے گلوب پر, اس بلیو براؤن ارتھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن ہو. In ideas that have harmed mankind, Russell scans the evil passions of human